الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 75 ہے جس سے ہم قرآن مجید کے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پچھلی نشست میں بعض مباحث ایسے تھے جن کے بارے میں سوالوں سے اندازہ ہوا کہ ان کی کچھ مزید وضاحت ہونی چاہیے. اس میں ایک چیز آیت مباہلہ ہے. عام طور پر اس آیت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں چونکہ بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، اس وجہ سے انہی باتوں کی روشنی میں لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں. قرآن مجید کے مطالعے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ذہن کو اس طرح کی سب چیزوں سے خالی کر لے اور یہ دیکھے کہ وہاں اصل بات کیا کہی گئی ہے، اس کے الفاظ کیا کہتے ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا کہتا ہے. قرآن مجید نے اس مفہوم اور اس مدعا کو اگر دوسری جگہوں پر بیان کیا تو اس کی کیا نوعیت ہے. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ آیت کا ایک مدعا، اس کا ایک مطلب متعین کر لیں، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں روایاتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے، لوگوں نے کیا قصے بیان کیے ہیں. اگر اس طریقے سے اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا صحیح موقع اور صحیح محل واضح ہوگا، صحیح مدعا تک ہم پہنچیں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم آیت پہ اپنے تصورات پڑھتے رہتے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں یہ آیت آئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو چند باتیں بالکل واضح ہیں. ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر کوئی بحث مباحثہ نہیں کر رہے، کوئی گفتگو نہیں کر رہے. مسلمان کوئی بحث مباحثہ نہیں کر رہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. گویا اللہ تعالیٰ حقائق کو واضح کر رہا ہے، پیغمبر کی زبان سے واضح کر رہا ہے. وہ حقائق کیا ہیں؟ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی تردید ہے جو نصارہ نے پیدا کر لی ہیں، جو یہود نے ان کے بارے میں پیدا کر دی. ان سب کی تردید کو استدلال کے ساتھ واضح کیا گیا ہے. جب آپ بات کو استدلال کے ساتھ واضح کرتے ہیں، آپ دلیل دیتے ہیں، آپ دوسرے نے جو غلط فہمیاں پیدا کی ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں، ہر لحاظ سے بات ایک خاص جگہ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ کو اپنے موقف کی صداقت کا کامل یقین ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کے بارے میں بھی آپ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس نے بات سمجھ لی ہے، اب وہ جھوٹ بول رہا ہے، اب وہ نہیں مان رہا تو جانتے بوجھتے نہیں مان رہا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اللہ ہی جان سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو جان لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سزا بھی دیتے ہیں، دنیا میں بھی دیتے ہیں بعض اوقات، اور آخرت میں تو بہرحال ان کا قانون ہے کہ وہ جزا و سزائی کی جگہ ہے. پیغمبروں کے آنے کے بعد اس کی نوعیت تھوڑی سی تبدیل بھی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کو رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے ذریعے سے ایک نوعیت کی جزا و سزائی سی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے بات وہاں تک پہنچا دی کہ جہاں دلیل کا پہلو ختم ہو گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب آپ ان سے یہ کہیں کہ ہماری طرف سے بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. ہونا تو یہ چاہیے کہ حقائق کے واضح ہو جانے کے بعد آدمی حقائق کے سامنے سر جھکا دے. آپ حضرات نہیں مانتے ہیں اور آپ لوگ بھی مذہبی لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے ہیں، خدا کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہے. مسئلہ کسی زمین کے جھگڑے کا نہیں ہے بلکہ ایک حق کا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو آئیے پھر اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے سب اعزاء و اقربا کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ بھی لے کر آ جائیے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے. ہم استخارے کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی ایک دعا ہے. دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون اور اپنی حکمت کے مطابق دعاؤں کو سنتا ہے. ہمارے یہاں جس طرح استخارے کے بارے میں لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ کوئی عمل ہے، جیسے ہی آپ کریں گے تو اس کے کچھ نتائج نکلیں گے. درا حال ہے کہ اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. اللہ سے آپ نے دعا کی کہ پروردگار ہم نے اپنی طرف سے جو تدبیر کرنا تھی کر لی، اب ہم آپ سے یہ دعا کر رہے ہیں، استدعا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ آپ خیر کا پہلو ہمارے لیے نمایاں کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس پہلو کو جس طرح چاہے گا نمایاں کرے گا. کسی معاملے کو یہاں قبول کرے گا، کسی کو آخرت کے لیے اٹھا رکھے گا.
دعاؤں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ بات واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر آپ ہاتھ اٹھائیں، خدا دعائیں سنتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اسی وقت قبول کر لے، وہ تو اصل میں مجموعی حکمت کے اندر رکھ کر ان کو قبول کرے گا۔ اگر اس مجموعی حکمت کا تقاضا ہوگا تو قبول ہو جائیں گی، اگر نہیں ہوگا تو نہیں قبول ہوں گی۔ پیغمبروں کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ ان کی زندگی میں ان کے سامنے ان کے اتمام حجت کے نتائج نکل آتے ہیں۔ یہ نہ میرے بارے میں درست ہے، نہ باقی لوگوں کے بارے میں درست ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کے بارے میں درست ہے۔ اللہ نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دے رکھی ہوئی کہ وہ حق و باطل کے معاملے میں روزانہ پردے اٹھائے گا۔ یہ پردہ پیغمبر کی بعثت کے بعد اس کے اتمام حجت کے نتیجے میں تو ایک حد تک اٹھتا ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا کرائی گئی ہے۔ جو دعاؤں کے بارے میں عمومی قاعدہ ہے اس کے مطابق ہی معاملہ ہوگا۔ دعا میں بھی آپ دیکھیے کہ دعا کیا کی گئی ہے۔ دعا یہ کی گئی ہے کہ جو جھوٹے ہیں ان پر خدا کی لعنت ہو۔ لعنت عربی زبان میں جس مفہوم کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو خدا کی رحمت سے دور کر دیا جائے، یعنی اللہ کی رحمت اس کے قریب نہ رہے، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے۔ اب ایک شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، قرآن مجید میں دیکھیے کہ اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ ابو جہل اپنی ہٹ درمی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا، فرعون اپنی ہٹ درمی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا، تو کیا اگلے دن کوئی نتیجہ نکل آیا؟ یعنی اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جو قانون ہے اس کے لحاظ سے نتائج نکلے۔ کتنے لوگ تھے جن پر حجت تمام ہو گئی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر لی، وہ یقیناً اپنے موقف میں جھوٹے تھے، لیکن ان کے بارے میں جو نتائج تھے وہ اللہ کے قانون کے مطابق نکلنے تھے اور اسی وقت نکلے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو اس کا پورا امکان تھا کہ یہ دعا کی، یعنی یہ دعا ہے، یہ دعا کی، وہ دعا میں شامل نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے پہلے ہی مرحلے پر یہ واضح ہو گیا کہ ان کو اپنے موقف کی صداقت پر یقین نہیں ہے، وہ تو اس میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ ہماری طرف سے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے یہ دعا کر دی گئی، خاتمہ کلام کے طور پر کی گئی، یعنی حقائق کو جب دلیل سے واضح کر دیا ہے تو اس کے بعد دعا کی گئی ہے۔ اب جب یہ دعا ہم نے کی تو اس دعا کے بعد اس کا کیا نتیجہ نکلنا چاہیے؟ اس میں یہ نتیجہ بیان نہیں ہوا کہ فلاں کی گردن کٹ جائے گی، فلاں زمین پر گر جائے گا، آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا اس کے اوپر آ گرے گا، وہ زمین میں دھس جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی جو دعا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے، اس پر خدا کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹا ہے۔ ان کے جھوٹا ہونے نے تو کسی لحاظ سے کوئی ابہام نہیں رکھا، اس لیے کہ وہ اس میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ہر شخص پر بات واضح ہو گئی۔ ادھر یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے یقین و ایذان کا اظہار بھی ہو گیا، بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ وہ جھوٹے تھے اور وہ اس دعا میں شریک نہیں ہوئے، اگر وہ شریک ہو بھی جاتے تو جو نتائج نکلنے تھے وہ رسولوں کے بارے میں جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق ہی نکلتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت سے دور کر دیا۔ یقین اذعان کے ساتھ ایک مسلمان ہے، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ یقین رکھتا ہوں کہ فلاں چیز صحیح ہے، تو میں آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ لیکن یہ جو بات ہے اگر خدا نخواستہ میں نے غلط کہہ دی ہے تو کیا اس کا نتیجہ فوراً نکل آئے گا؟ اس کا نتیجہ عام حالات میں قیامت میں نکلے گا، یعنی بندہ خدا کی رحمت سے وہاں دور ہوگا، اور رسولوں کی بعثت کے بعد جو دینونت یا جزا و سزا برپا ہوتی ہے اس کے لحاظ سے دنیا میں نکل آئے گا۔ تو اگر وہ فرض کیجئے کہ یہ دعا کرتے تو کیا ہوتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو لعنت اس زمانے میں ان لوگوں پر ہوئی جنہوں نے جانتے بوجھتے پیغمبر کا انکار کیا، وہ بھی اس میں شامل ہوتے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہونا تھا اور جو بعد میں ہوا وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا۔ لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو حق و باطل کا معیار بنا کے کوئی بات کہی گئی ہے، یہ بات قرآن مجید کے الفاظ میں ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن مجید میں تو اصل میں خاتمہ کلام جب ہو گیا ہے تو یہ کہا گیا کہ بس اب یہ بات کہہ کے خاموشی اختیار کر لیں، ان سے کہیں کہ اگر آپ کو اپنی صداقت کا ایسا ہی یقین ہے تو آؤ معاملہ خدا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ خدا کے سپرد کرنے کی آیت ہے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ یہود نے یہ کہا کہ ہم لوگ تو خدا کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ پھر تو تمہیں روز موت کی تمنا کرنی چاہیے، پھر تو روز کہنا چاہیے کہ محبوب کے پاس چلے جائیں، کہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، یہ سب کیوں جھیل رہے ہو؟ پھر تو آپ کو کہنا چاہیے کہ پروردگار کل جو موت آنی ہے وہ آج آ جائے اور ہم تیرے پاس پہنچیں اور ان نعمتوں سے بہرہ یاب ہوں جو تو نے ہمارے لیے قائم کر رکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہرگز یہ اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت میں کس طرح غرق ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی کہ دیکھو تمہیں خود بھی اپنے موقف کی صداقت پر یقین نہیں ہے، ورنہ تم آگے بڑھ کر یہ بات کرتے۔ انہوں نے نہیں کی، یہ بات نہیں کی تو ان کی غلطی تو واضح ہو گئی،
یعنی لوگوں پر واضح ہو گئی۔ استدلال میں پہلے بھی کوئی بات نہیں تھی، اس کے بعد لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آیت کے اندر ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ جس میں کوئی کل یا پرسوں نتیجہ نکلنے کی پیشین گوئی کر دی گئی ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کی گئی ہے، آپ اپنی اردو زبان میں اس کو بد دعا کہتے ہیں۔ یہ بد دعا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں 1 مہینے تک کی ہے جنہوں نے کچھ صحابہ کرام کو دھوکہ دے کے بلایا اور قتل کر دیا۔ اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کو یہ کہہ کے بلایا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آپ آئیے اور ہمیں آ کے تعلیم دیجیے، اور دھوکے سے بلا کے، جن میں حضرت خبیب کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ان سب کے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ کچھ 70 کے قریب صحابہ قتل کر دیے گئے۔ یہ جو قنوت نازلہ ہے، جو ہمارے ہاں بھی اب لوگ بعض اوقات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حضور نے اس وقت بد دعا کی ہے، 1 مہینے تک نماز میں کی ہے، لیکن اس کے نتائج اسی قانون کے مطابق نکلے ہیں جو قانون پیغمبروں کے بارے میں ہے۔ ایسا نہیں کہ اگلے دن آسمان سے کوئی ٹکڑا ان کے اوپر گر پڑا ہے یا وہ غرق کر دیے گئے ہیں۔ فرعون پر بھی خدا کا عذاب آیا ہے تو ایک خاص وقت کے بعد آیا ہے۔ وہ دعا جو حضرت نوح نے کی ہے وہ قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس قوم سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، مجھے یہ بھی توقع نہیں ہے کہ ان کی اولاد میں سے بھی کوئی ایسا آدمی پیدا ہوگا کہ جو حق کو ماننے والا ہو، پروردگار اب اپنا فیصلہ ان کے بارے میں سنا دیں۔ یہ دعا انہوں نے کی۔ اس دعا کے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا گیا، اس کے لحاظ سے وہ جو رسولوں کے بارے میں عمومی قانون ہے اسی کے تحت پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غرقاب کیا۔ تو یہ جو لوگ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں حق اور باطل کے فیصلے اس دنیا میں سنائے گا؟ کیا یہ ہے کہ اگلے دن پردہ اٹھ جائے گا، جس آزمائش اور جس امتحان میں انسانوں کو مبتلا کیا گیا وہ ختم ہو جائے گا؟ اس طرح کی کوئی ضمانت کیا قرآن میں دی گئی ہے؟ کیا کسی حدیث میں دی گئی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم بھی اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر اس طرح کی بات کریں گے تو وہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہوگی، اس کا نتیجہ اللہ کے عمومی قانون کے تحت ہو سکتا ہے دنیا میں نکل آئے۔ پیغمبر کے معاملے میں وہ لازماً دنیا میں نکلتا ہے، لیکن اسی قاعدے کے مطابق نکلتا ہے جو قاعدہ پیغمبروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایک وقت گزرے گا، الٹیمیٹم دیا جائے گا، مہلت ختم ہوگی، جن لوگوں پر حجت تمام ہو جائے گی ان پر بھی حجت تمام ہو گئی۔ یعنی یہ آیت اس کے سوا کچھ نہیں بتاتی کہ حجت پوری ہو گئی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، ہم نے آخری بات کہہ دی، اب اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ اللہ اپنا فیصلہ کس قانون کے مطابق سناتا ہے؟ پیغمبروں کے ہوتے ہوئے ان سے متعلق جو جزا و سزا کا قانون ہے کہ دنیا ہی میں کچھ نہ کچھ ظہور پذیر ہو جاتا ہے، اس کے لحاظ سے سنا دیتا ہے۔ جس کو بیان کیا نا کہ اما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک، یعنی یا تو یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے یہ معاملہ ہو جائے گا، وہاں بھی دیکھیے دونوں امکانات بیان کر دیے ہیں، یا آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے یہ ہو جائے گا، یا آپ کو ہم اس قوم سے نکالیں گے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہجرت کی کوئی جگہ مل جائے، وفات دیں گے جیسے حضرت مسیح کو وفات دی گئی۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان سے نمٹ لیں گے۔ تو وہاں دنیا میں عذاب آتا ہے، اس عذاب کی تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی ایک قاعدے کے مطابق آتا ہے، اور آیت میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اس خاص موقع پر کسی خاص عذاب کی پیشین گوئی کی گئی ہے یا نتیجہ نکالنے کے بارے میں کوئی بات کہی گئی، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ دعاؤں میں سے محض ایک دعا ہے، اور یہ خاتمہ کلام کے طور پر اپنے موقف کی صداقت کو واضح کر دینے کے لیے کی گئی ہے۔ معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ اگر وہ اس میں شریک ہوتے تب بھی ہونا تھا، نہیں شریک ہوتے تب بھی ہوا۔ یعنی وہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینونت اور جزا و سزا برپا کی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد، اس کے نتائج غیر معمولی طریقے سے نکل آئے۔ آج اب قیامت تک کے لیے اللہ کا قاعدہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی معاملے میں آپ اس امتحان کو برپا کر دیں اور اس کے بعد نتیجہ آپ کے پاس نکل آئے اور اس طرح حق و باطل کے فیصلے ہونا شروع ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو قرآن اس کو بطور قانون کے بیان کرتا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم استدلال کریں گے، حق کے لیے قربانیاں دیں گے، صحیح بات واضح کریں گے، عین ممکن ہے کہ کسی بحث کے آخر میں یہ بھی کہہ دیں کہ ہمیں اپنے موقف کی صداقت پر پورا یقین ہے، اگرچہ اس بات کو کہتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے یہ خدا کی طرف سے کہی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس استدلال کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اصلاً یہی کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی بات جس طرح سمجھی ہے وہ بیان کر دی ہے۔ روز ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ فرض کر لیجئے کہ کسی معاملے میں جو بالکل ہی واضح معاملہ، مثلاً توحید ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ نے ایسی بات کہہ دی، تو یہ جو لعنت کی دعا ہے اس کا ظہور کب ہوگا؟ اس کی تو کوئی ضمانت دی گئی ہے کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ یہ معاملہ قیامت میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے جس طرح کہ اب اٹھایا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز یہاں بھی نمایاں ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون یہ نہیں ہے کہ لازماً اس کے نتائج نکل آئیں گے، اب یہ ہے کہ نتیجہ نکل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نکلتا۔
یعنی دنیا کے اندر لوگ جو گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، ہٹلر ہے اور لوگ ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جزا و سزا کا کچھ معاملہ یہاں ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامتی پہ مؤخر رکھا جائے۔ اب اللہ کا قانون یہی ہے، اس قانون سے ہٹ کر آیت کے اندر دو لفظ بھی نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ایسے ہی اس کو لینا چاہیے۔ اس سے متعلق جو لوگوں نے قصے بیان کیے ہیں ان کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اس میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں اور اپنی بیویوں کو لے آتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کی طرف سے پوری بات ہے، اس میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی لازماً زیر بحث نہیں ہے، یہ اس موقع کی دعا ہے، یہ دعا کر دی گئی، تو ان قصوں کو بھی اسی کی روشنی میں دیکھیے۔ اور یہ جو اس کے بارے میں مباہلے کا ایک پورا تصور پیدا کر لیا گیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے، اچھا کسی صحیح حدیث کے اندر بھی کوئی بات موجود نہیں ہے، تو اس کو اس روشنی میں دیکھنا چاہیے۔ یہ چند معروضات تھیں جو میں نے اس آیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ سلسلہ بیان جہاں تک پہنچا تھا اب اس کو لے لیجئے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مذہبی قیادت کا جو منصب اس وقت انہیں حاصل ہے، یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی حاصل ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قوموں کے اندر اپنی برتری کے بارے میں اور اس کو قائم رکھنے سے متعلق ایک نفسیات پیدا ہوتی ہے، یہ افراد کی بھی نفسیات ہے، یہ قوموں کی بھی نفسیات ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کو مختلف چیزوں میں برتری دے کر منتخب کرتا رہتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر اس زمانے میں اگر سمجھ لیجئے تو مغربی اقوام کو سائنسی علوم میں غیر معمولی برتری حاصل ہو گئی، اور ایک ایسا غلبہ ان کو حاصل ہوا کہ جس میں علم کی کنجی، علم کی شاہ کلید ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ مسلمان اور دوسری تمام اقوام کم و بیش ان کی دست نگر ہو کر رہ گئیں۔ یہ ایک خاص انتخاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے دنیوی لحاظ سے۔ اس کے بھی کچھ نہیں ہے، اس پر گفتگو کریں گے قرآن مجید میں جب وہ موقع آئے گا جس میں قوموں کے بارے میں اللہ نے اپنا قانون بیان کیا ہے۔ اسی نوعیت کا معاملہ یعنی جس طرح اس قوم کے ساتھ ہوا ہے، جس کی میں نے مثال دی، بنی اسرائیل کے ساتھ یا ذریت ابراہیم کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کا انتخاب قیامت تک کے لیے کر لیا کہ یہ میرے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے، میرے دین کی شہادت دیں گے، میرے دین کی شہادت دنیا پر قائم کریں گے، ان کے ہاں میرا دین دیکھا جا سکے گا بچشم سر، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، یہ اس کی حفاظت کریں گے، یہ اس کو آگے پہنچائیں گے۔ اور اسی طریقے سے ایک مخصوص علاقہ ان کے لیے متعین کر دیا گیا، اس علاقے کی تفصیلات، اس کے حدود اربع بائبل میں بیان ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں یہ آباد ہوں گے جس میں فلسطین کو مرکز قرار دیا گیا۔ یہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ظہور پذیر ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس کے لحاظ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم کی جائے گی۔ ان کے لیے خصوصی احکام دیے گئے، شریعت کے بھی بعض احکام ہیں جو انہی کے لیے خاص ہیں، اور وہ بائبل میں بیان ہوئے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ مذہبی قیادت کا یہ منصب جو ہمیں حاصل ہے یہ ہمیں ہی حاصل رہے گا۔ ادھر اللہ نے فیصلہ کر لیا، اور اللہ کا یہ فیصلہ شروع سے موجود تھا کہ پوری ذریت ابراہیم کو اس نے منتخب کیا تھا۔ اس میں ترتیب یہ قائم کی گئی کہ پہلے ان کی ایک شاخ بنی اسرائیل کو اس منصب پر فائز کیا گیا، اس کے بعد بنی اسماعیل بھی فائز کر دیے گئے، اور بنی اسماعیل جب فائز کیے گئے، یہ فائز کیے گئے تھے، تو ان میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، پے در پے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، ان کا انتخاب ہوا تو ان میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ کی آخری شریعت ان پر نازل کی گئی۔ اللہ کا آخری عہد نامہ، اگر آپ قدیم تعبیر کو اختیار کر لیں، جیسے تورات کو عہد نامہ قدیم اور انجیل کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے، تو اللہ کا آخری عہد نامہ قرآن مجید کی صورت میں بنی اسماعیل پر نازل ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے۔ یہ کہتے ہیں جس کو پیچھے بیان کیا ہے کہ یہ منصب جو ہمیں حاصل تھا، یعنی بنی اسرائیل، یہ بنی اسماعیل کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید نے یہاں اس کا صاف اشارہ نہیں کیا، یہ کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ کہیں ان کو بھی نہ مل جائے، ان کے سامنے آ کر جا کر یہ بات نہ کرنا۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، اپنی رحمت کے لیے اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہارے فیصلوں کی طرح تعصبات پر مبنی نہیں ہوتے کہ ان میں کسی اور کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ وہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، کس سے کیا چھیننا ہے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے یہ صفات آئی ہیں، جو قرآن مجید میں آخر میں صفات آتی ہیں، جیسے واللہ واسع علیم، واللہ ذو الفضل العظیم، تو یہ اس خاص مضمون کو بیان کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بات یہاں تک جب پہنچ گئی تو اب ظاہر ہے کہ جو مخاطب ہیں، جس طرح کے آگے واضح ہوگا، وہ مسلمان ہیں، آخری فیصلہ صادر ہونے والا ہے، اہل کتاب کے ساتھ معاملہ خاتمے کو پہنچ رہا ہے،
اس میں مسلمان طرح طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں. ان میں وہ مسلمان بھی ہیں جو مخلصین ہیں، مومنین مخلصین ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو سادہ لو ہیں اور کچھ کمزوری بھی اپنے اندر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں. یہ تعلقات کاروباری بھی ہیں، ذاتی بھی ہیں، نسبی بھی ہیں، اور طرح کے بھی ہیں. تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا آخری فیصلہ ہونے والا ہے. تو اب بات وہاں پہنچ گئی جس میں یہ کہا کہ یہ تم ان سے توقع رکھتے ہو، یعنی مسلمانوں کا ہے کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو. ذرا اس پس منظر کو سمجھ لیجئے کہ یہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں انصاف کی بات کہیں گے. پہلے کچھ پردہ اٹھایا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں آگے کہتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم ان کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کس کردار کے لوگ ہو چکے ہوئے ہیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب ان کو اللہ نے منتخب کیا، فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ أَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو، ان تامنہو بے کنتار، کنتار یعنی مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو، یودہی الیک، تو وہ ادا کر دیں. یعنی ایسے دیانتدار لوگ بھی پائے جاتے ہیں. یہ قرآن مجید کی غیر معمولی انصاف پسندی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سامنے لوگ موجود ہیں ان کے بارے میں ایک منفی تبصرہ کرنا ہے، تو پہلے جو اس کا مثبت پہلو اس کو نمایاں کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے اہل کتاب، یعنی اس وقت جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ قومی حیثیت سے لیڈر ہیں، ان کے مذہبی پیشوا ہیں جو اس پستی میں گر گئے ہیں. ورنہ ان کے اندر یہ ٹھیک ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت کے لیے رکھ دو تو وقت آنے پر واپس کر دیں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ. یہ قرآن مجید کی خاص زبان ہے، کنتار اور دینار. کنتار کہتے ہیں مال و دولت کے ڈھیر کو، اور دینار ایسے جب ہم بولے 1 روپیہ، 1 پیسہ، یعنی اس زمانے کا جو سکہ ہے. اور وہ بھی ہے کہ اگر تم 1 دینار بھی ان کی امانت میں دے دو، لا یودیہ الیک، تو جب تک تم ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما، وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یعنی اخلاقی لحاظ سے اس پستی میں ان میں سے بہت سے لوگ گر چکے ہیں. اس وجہ سے تم ان سے کیسے توقع کرتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے. اب نظم یہ ہے بات کا، یعنی یہ تبصرہ جو کیا ہے، یہ تبصرہ یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ تم ان سے یہ توقع کر رہے ہو کہ پیغمبر کے معاملے میں ان میں سے کوئی نکلے گا اور وہ انصاف کی بات کر دے گا. تو کوئی تو شاید نکل آئے، لیکن بحیثیت مجموعی یہ اس اخلاقی پستی میں گر چکے ہیں کہ ان کے ہاں اب اس طرح کی چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی ہوئی. یہ دیکھ لیجئے کہ بالکل یہی صورتحال کیا اس وقت مسلمانوں کی نہیں ہو گئی. یعنی یہ ٹھیک ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی 2-4 آدمی آپ کو مل جائیں گے ایسے کہ جو ڈھیروں مال و دولت بھی واپس کر دیں گے، لیکن بحیثیت مجموعی حالت کیا ہے ہماری؟ یعنی بحیثیت مجموعی تو یہی صورتحال ہے. تو جب کسی قوم کی اخلاقی پستی اس جگہ تک پہنچ جائے، اور یہ قرآن نے اشارہ بھی کر دیا کہ اخلاقی پستی کا ظہور معاملات میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی معاملات میں اگر اخلاقی پستی ہے تو یہ کیسے تصور کر سکتے ہو کہ پھر دین اور علم کے معاملے میں انصاف کی بات کہی جائے گی؟ جس وقت یہ معاملہ اخلاقی لحاظ سے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا ظہور ہر جگہ ہوتا ہے. اس میں دلیل بھی اس بات کی دے دی کہ جب یہ جاننے کے باوجود کہ امانت میں خیانت کتنا بڑا جرم ہے، جب یہ جاننے کے باوجود کہ ملاوٹ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جب یہ جاننے کے باوجود کہ کسی کا مال ہتھیا لینا کتنا بڑا جرم ہے، اس میں لوگ جرأت کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، تو کیا تعجب ہے کہ دین کو چھپانے میں بھی اس جگہ پر پہنچ جائے. وہاں بھی ادنا چیزیں ہی ہوتی ہیں جو باعث بنتی ہیں، ادنا مفادات ہوتے ہیں، اغراض ہوتی ہیں جو اس کا باعث بنتی ہیں. یہاں پر بھی اغراض اس کا باعث بن جاتی ہیں. تو انسان کو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ تو ٹھیک ہے کسی نے کم تول دیا، یہ ٹھیک ہے کسی نے مال آپ کا ہڑپ کر لیا، لیکن کیا دین کے معاملے میں لوگ جھوٹ بولیں گے؟ یہ حقیقت ہے کہ آپ کو اگر اس کا تجربہ ہو تو یہ معلوم ہوگا کہ مذہبی لوگ اس معاملے میں زیادہ جری ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یہ دین کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور دین کے لیے دھوکہ دے رہے ہیں، دین کے لیے بہتان لگا رہے ہیں، دین کے لیے اس طرح کی دراندازی کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو زیادہ جری کر دیتی ہے. یہ بھی خدا کی طرف سے برپا کردہ ایک امتحان ہے. یعنی اللہ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، اس وجہ سے یہاں علم اور عمل دونوں کے امتحان برپا رہتے ہیں. ان کے لیے امتحان یہ تھا کہ جس وقت پیغمبر کی بعثت ہو گئی، دیکھیے خواہش ہو سکتی ہے ان کی کہ ہمارے ہی پاس نبوت رہے، خواہش ہو سکتی ہے کہ امامت کا منصب ذریت ابراہیم میں سے صرف بنی اسرائیل کے پاس رہے، اچھی بات ہے. لیکن جب اللہ کا فیصلہ سامنے آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ وہ فیصلہ بنی اسماعیل کے بارے میں صادر ہو گیا ہے اور اپنے جرائم سے بھی واقف ہے، اس کے بعد اس کو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ یہ آپ اس وقت دیکھیے جو قومی کشمکش مسلمانوں کے یہاں برپا ہے، ان کے لیڈر، ان کے رہنما
یہ بیٹھیں گے، تجزیے کریں گے، ان کے دانشور گفتگو کریں گے، لیکن کوئی اس جانب توجہ نہیں دلائے گا کہ مسلمانوں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کا اپنا بھی کوئی جرم ہے یا نہیں ہے۔ دوسروں کی سازشیں کیا ہیں، اس کے افسانے ہوں گے، دوسروں کے اوپر تان و تشنیع ہوگی، یہ بتایا جائے گا کہ کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ خدا کے قانون کے مطابق ہم بھی کسی ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں ہم پر رحمت کی نظر ہو جائے۔ یعنی وہ لعنت جو ہم پر ہو گئی ہے وہ تو ہمارے ایک ایک پہلو سے نمایاں ہو رہی ہے۔ اللہ کا ایک عذاب ہے جو مسلط کر دیا گیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وجوہ کیا ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے توجہ دلائی اس بات کی کہ ان کے ہاں اب اس توقع میں نہ رہو کہ یہ پوری قوم اٹھے گی اور جب حق واضح ہو جائے گا تو اس کی شہادت دے دے گی اور انصاف کی بات کر دے گی۔ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے۔ ادھر صورتحال یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں بے شک کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس رکھ دو تو واپس کر دیں، لیکن وہ بھی تو ہیں کہ جن کو 1 دینار دے دو اور جب تک سر پر کھڑے نہ ہو جاؤ، الا ما دمت علیہ قائما، سر پر سوار نہ ہو جاؤ، واپس نہیں کریں گے۔ اور فرمایا کہ اور بتائیں تمہیں، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات اپنے ہاں اصول کے طور پر طے کر رکھی ہے کہ امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی مواخذہ نہیں۔ یعنی اگر ہم کسی بنی اسماعیل کے شخص کا مال ہضم کر لے، اس سے سود لے لے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ یعنی شریعت کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون، جانتے بوجھتے جھوٹ اللہ پر باندھنے کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو ساری پیچھے بات ہو رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ان کے ہاں اصل مسئلہ کیا پیدا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ قومی تفاخر کا مسئلہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے دنیا میں اور بہت سی آفتیں ہیں جو انسان کے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں، اس میں سے ایک بڑی آفت جو ہے جس کو موجودہ دور کے جو بڑے فلسفی ہیں انہوں نے بھی کم و بیش متعین کر دیا ہے، یعنی جو تجزیہ انہوں نے کیا ہے اگرچہ بغیر ہدم والا کتاب منیر کیا ہے، اگر قرآن مجید کی روشنی میں کرتے تو بہت سے پہلو نمایاں ہو جاتے، لیکن اس سے ہٹ کے بھی کیا ہے تو بہرحال دنیا میں جب انسان سوچتا ہے تو کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ تو انگلی رکھ دی انہوں نے کہ جو 3 بڑی جبلتیں انسان کو کنٹرول کرتی ہیں ان میں سے ایک بھوک کی جبلت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، پیٹ لگا ہوا ہے نا، جیسے ہمارے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پیٹ تو لگا ہوا ہے، یہ پیٹ رشوت دینے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، یہ جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے، یہ زیادتی کرنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ تو بھوک کی جبلت بھی انسان کو اندر سے بڑی قوت کے ساتھ ترغیب دیتی ہے بہت سی چیزوں کی۔ دوسرے جنس ہے، اس کا بھوت بھی جب انسان پر سوار ہو جاتا ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا اس کو کہ وہ آدمی ہے یا جانور ہے۔ اور تیسری چیز انانیت اور تفوق اور برتری کی جبلت ہے، یعنی یہ جو تیسری چیز ہے یہ چیز بھی اتنی ہی زیادہ انسان پر سوار ہوتی ہے، دوسروں پر برتری قائم رکھ کے رہنا، برتری جتا کر رہنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا۔ یہ برتری انفرادی سطح کے اوپر بھی ہوتی ہے اور انسان کو وہ کچھ بنا دیتی ہے جس کی قرآن نے تصویریں کھینچی ہیں کہ اپنے گال پھلائے ہوئے آتے ہیں، چال دیکھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے اور آسمان پر تھگلی لگائیں گے۔ یہ قرآن مجید نے تصویریں کھینچی نا تکبر کی، اور پھر یہ کہا کہ مستکبرین جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، یعنی اتنا بڑا اس کو گناہ قرار دیا۔ یہی استکبار، یہی تکبر، یہی انانیت یہ قومی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ قومی زندگی میں نمایاں ہو چکی ہوئی تھی، یعنی ایک لمبی تاریخ جس میں نبی آئے، جس میں سیدنا سلیمان اور داؤد جیسی سلطنتیں قائم ہوئیں، وہ کوئی معمولی سلطنتیں نہیں تھیں۔ یعنی آج جو کرشمہ سازیاں سائنس کے اکتشافات سے دکھائی جا رہی ہیں، وہ کرشمہ سازیاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی تصرفات سے سامنے آئیں۔ سیدنا سلیمان کی سلطنت کا قرآن ذکر کرے گا آگے جا کے، یہ سب ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ وہ ہے کہ جو ان کے لیے باعث بن گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک عظیم اور بے پایاں رحمت اور برکت بھی تھی۔ بنی اسماعیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہوا کہ اس نے ان کے خاندان کو اس عظیم اور عالمگیر برکت کے ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ اب ظاہر ہے بنی اسماعیل پر یہ حق تھا کہ وہ اللہ کے اس انعام کی قدر کرے، اور بنی اسرائیل کے غصے اور حسد کے رغم اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم برکت سے امیوں کو نوازا۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے خاص کرتا ہے، جس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جب یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اب یہ توقع بھی ختم ہو گئی کہ یہ کسی سچائی کی گواہی دیں گے، اس پر یہ تبصرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات کہ
مسلمان اس توقع میں رہیں کہ جو پیشینگوئیاں ان کے پاس ہیں یہ دیانتداری سے بیان کر دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ جن چیزوں کے امین بنائے گئے ہیں کوئی امکان نہیں۔ اور پھر اس خیانت کا سبب بیان کر دیا کہ جن لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا کی ایک متاع حقیر آپ ان کے سپرد کر دیں، وہ اس امانت کا حق ادا نہیں کر دے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی کس طرح دیں گے؟ اور یہ بات بھی قرآن نے اس کے ساتھ واضح کر دی کہ جو لوگ امانت دار ہیں ان کے اندر سے، ان کے بارے میں توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے، جلد یا بدیر آگے بڑھائیں گے، یعنی اس کے مثبت پہلو کو بھی نمایاں کر دیا۔ لیکن بحیثیت مجموعی قوم کا حال یہ ہے۔ اس کے اوپر پھر مزید استدلال فرمایا کہ یہ چیز آج ظہور پذیر نہیں ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی قوم سے یک بیک اس طرح کے جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حق کی گواہی دینے سے انکار کر دے۔ اس کے پیچھے کردار کی یہ پستی ہے جو اصل میں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے کوئی قوم گرنا شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ یک بیک اللہ تعالیٰ اس کی گرفت شروع کر دے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی ایک معاملہ ایسا ہو کہ جس کے اندر قومی حیثیت سے اتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہو جائے اور اس سے پیچھے بڑے اعلیٰ اخلاق موجود ہوں۔ تو فرمایا کہ ان کے ہاں تو نظریہ یہ بن گیا ہے کہ دوسروں کا مال باطل طریقوں سے کھانے کی جو ممانعت تورات میں ہوئی ہے یہ اصل میں غیر قوموں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے۔ یعنی ہم بنی اسرائیل تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہیں کھائیں گے، لیکن امیوں کا کھا لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بعض فلسفے پیدا ہوتے رہے ہیں، یعنی ہمارے جو مولوی حضرات ہیں انہوں نے بھی بعض موقعوں پر اس طرح کے فتاویٰ دیے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے ہاں بھی، ان کے مولویوں کا بھی فتویٰ یہ تھا کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے تو اپنوں کا نہ کرنا۔ وہ جو ایک اخلاقیات ہوتی ہے نا کہ دیکھیے جی ڈائن بھی 7 گھر تو دیکھ ہی لیتی ہے، تو یہ جو اخلاقیات ہے یہ ان کے ہاں بھی رواج پا چکی ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے تو یہ قانون ہے جو تورات میں بیان ہوا ہے، باہر اس کی کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ امیوں کے معاملے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں، امیوں کے معاملے میں کوئی الزام تم پر نہیں ہے۔ اس کو بیان کیا، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر جانتے بوجھتے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا اخلاقی قانون بیان کیا۔ فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی کیوں الزام نہیں ہوگا؟ امیوں کا مال ہڑپ کرو گے، دوسری قوموں کا مال ہڑپ کرو گے تو کیوں الزام نہیں ہوگا؟ اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، یعنی کیوں نہیں پکڑے جاؤ گے، کیوں مواخذے میں نہیں آؤ گے؟ من اوفی بعہدہ واتقی، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے، خدا کا عہد ہے شریعت، یہ بات کہ تم کو کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کوئی اخلاقی برائی کا ارتکاب نہیں کرنا، کسی کا تم نے کم تول کر نہیں دینا، کسی کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنی، یہ جو ہے یہ اللہ کا عہد ہے، اور جو اللہ کے عہد کو پورا کرے گا واتقی، اور خدا کے بتائے ہوئے حدود کے اندر زندگی بسر کرے گا، فرمایا وہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ چونکہ بڑا دعویٰ رکھتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کی محبوب امت ہے، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں سے محبت نہیں کرتا، وہ پرہیزگاروں سے محبت۔ متقین یہ ایک مذہبی اصطلاح بن گئی ہے، فلاں آدمی بڑا متقی ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ پورے ناپ کی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لبیں ٹھیک طرح شوائی ہوئی ہیں، پاجامہ جو ہے ٹخنوں سے پونچھا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے ماپ کر دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں یہ دیکھیے کس موقع پر یہ بات آئی ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اخلاقی حدود کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، اپنے عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ کے ہاں یہ کوئی معمولی باتیں ہیں۔ بلا من اوفی بعہدہ، ہاں کیوں الزام نہیں ہوگا، اللہ کیوں نہیں پکڑے گا؟ اس کا قانون یکساں ہے، بدعہدی اور خیانت جس کے ساتھ بھی کی جائے ہر حال میں ممنوع ہے، اللہ نے اس کی اجازت کبھی کسی قوم کو نہیں دی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو کیسے محبوب رکھ سکتا ہے؟ یہ تبصرہ کیا اس بات کے اوپر کہ یہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کی اخلاقی پستی ہے، اور یہ اخلاقی اس انتہا تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اس جگہ تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اب ان کے بارے میں یہ توقع نہ کرو کہ تم ان کے پاس جاؤ گے اور یہ پیغمبر کے بارے میں شہادت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جو دینار میں امانت دار نہ ہوں وہ اتنی بڑی گواہی کے لیے کیسے امانت دار ہو سکتے ہیں؟ اس پر استدلال کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اب یہ ہوا کیا ہے کہ رابطے کے کلمات کے بغیر یہ چیز آ گئی ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی زبان سے آدمی آشنا ہو تو وہ خیال کرتا ہے کہ یہاں پر کچھ دیانت اور بددیانتی پر تبصرہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی اسی محل کے اندر ایک بات کہی جا رہی ہے اور اسی کے لحاظ سے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ اب اس کا سادہ ترجمہ آپ یہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گے،
اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اگر تم مال و دولت کا ڈھیر ان کے پاس امانت رکھ دو تو وہ تمہیں ادا کر دیں گے، اور وہ بھی ہیں کہ اگر تم 1 دینار بھی ان کی امانت میں دے دو تو جب تک ان کے سر پر سوار نہ ہو جاؤ وہ اس کو تمہیں ادا نہ کریں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر